بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا واقعہ بیان۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس تو صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تلوار علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو بیچ کے آؤ جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی، 480 یا 500 درہم اس کی قیمت تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو خریدو، لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ضروریات زندگی کا سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوفن کی پیشم بھری گئی تھی اور دوسرے میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو غوثوں کے چمڑوں سے بنائے گئے تھے جن کو اصغر نامی خوشبوگاہ سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، ایک چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، ایک ریشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو دیکھ کر سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک سے دعا کرنے لگے، خدا اے اللہ اس شادی کو مبارک کر جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں، یا رب العالمین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی، مجھے اس سے محبوب
اس دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا سامان دیکھے ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، غصون کے کھال کے 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک تمہاری دعوت قبول کرے۔ آپ کی دعوت کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورے مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برتن میں ویسے کا ویسا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی کر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت الزہرا رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور آتا ہے، اور دعا میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، نکاح کی زندگی ہستی بستی اور خوشی سے گزری، اسی طرح اس جوڑے کی بھی زندگی اس طرح گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو اسکرین پر پیش ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پر بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کمنٹ میں ضرور بھیجیں۔